فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 سے تلاوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جیسے پہلے سورہ سجدہ کی آیات میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی اور آخرت کا ذکر بھی فرمایا اس صورت میں کہ قیامت کے دن جب مجرم لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اور وعدوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ہمیں واپس بھیجیے تاکہ ہم واپس جا کر وہاں ہم عمل کر کے آئیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو دنیا کی طرف بھیج بھی دیں تو بھی یہ لوگ عمل کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی حالت اور کیفیت یہی رہے گی. آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں کسی انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو آزمائش کے وقت انسان انتہائی نرم دل بن جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے اس سے شفا مل گئی تو میں تو جناب پکا نمازی، پکا اللہ کا متقی پرہیزگار بن جاؤں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب شفا دیتا ہے تو اس کے بعد شیطان اسی کو پھر اسی نہج پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جناب چلو یہ تو ہوتا رہتا ہے، اب اور زندگی پڑی ہوئی ہے، اب آگے عمل کریں گے، دیکھا جائے گا جب آخری عمر آئے گی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے بہانے سے انسان جو ہے پھر اپنے جرم والی زندگی پر لوٹ آتا ہے. فرمایا کہ آخرت کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم آخرت سے بھی ہم اس کو لوٹا کر دنیا کے اندر بھیج دیں تو بھی انسان کا عمل وہی ہوگا، فرق نہیں آئے گا. اور دنیا میں عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر وعدہ فرمایا کہ جو آپ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آخرت کے اندر اس کا اللہ پاک آپ کو اجر ضرور عطا فرمائے گا. نیک عمل ہوگا تو نیک اجر ہوگا، اگر برا عمل ہوگا تو برا اجر ہوگا. فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی انسان نہیں جانتا ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آگے اللہ کی طرف کیا بھیجا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، فرمایا کہ جو بھی عمل کرتے ہیں انسان اس کا بدلہ اللہ پاک ضرور اس کو عطا فرمائیں گے. قرآن میں فرمایا کہ فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، رائی کے دانے کے برابر اگر آپ نے نیک عمل کیا اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور پھر اسی طرح رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے برا کام کیا تو ظاہر ہے اس کو آخرت کے اندر سزا ملے گی. فرمایا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایمان والا اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایمان والا اللہ کو پیارا، ایمان والا ایمان پر، اللہ کی فرما برداری پر، قرآن مقدس پر عمل پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. اور دوسرا جو بے ایمان ہے تو ایمان اور بے ایمان دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ پاک نے اس کی فضیلت رکھی ہے. اسی طرح جیسے کوئی انسان اپنا تعلق والا ہو، رشتے والا ہو، بیٹا ہو اپنا اور اس کے ساتھ تعلق ہو تو ظاہر ہے دوسرے رشتے کے مقابلے میں اس کا تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنا جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان ہوگا، اعمال صالح ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں جو بے ایمان ہوگا یہ ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح جو نمازی ہوگا بے نمازی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. روزہ رکھنے والا ہوگا بے روزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک جو ہے سنت والا ہوگا اور دوسرا بغیر سنت والا ہوگا، دونوں آپس میں مقابلہ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ایسا عظیم تحفہ ہے
کہ آپ اگر انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو سارے، اگر امامہ باندھتا ہے انسان امامہ بھی اتار دیتے ہیں، سر بھی ننگا کر لیتے ہیں، کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، صرف کفن ہوتا ہے اپنے جسم پر. اور دوسری جو اللہ کی طرف سے جو انعام ہوتا ہے انسان کے جسم پر، وہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہوتی ہے. فرشتے آ کر قبر کے اندر دیکھیں گے کہ جناب یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت والا ہے اور اس کے اوپر وردی چڑھی ہوئی ہے. جیسے وردی کے ذریعے سے گورنمنٹ کے بندے کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح قبر کے اندر فرشتے کہتے ہیں یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی اس نے اپنے چہرے پر سجائی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کے بدلے، کیونکہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، اگر کوئی اس پر کسی بھی قسم کا کوئی ڈھونگ رچائے کہ جناب یہ تو عربوں کے ہاں ایک رواج تھا، رسم تھی، روایت تھی وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ڈھونگ رچائے، لیکن اللہ کے حبیب نے اپنے چہرے پر سنت سجائی. محمد مصطفیٰ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا کائنات کے اندر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امت کو تحفہ دیا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں، اور یہ مرد کی شان ہے. عورت کو اللہ پاک نے سجایا ہے بالوں کے ذریعے سے، سر کے بالوں اور چوٹیوں کے ذریعے سے. مرد کو اللہ پاک نے فضیلت دی ہے اس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو فرمایا کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے باغات ہوں گے مہمانی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہوگا، ایمان والے عمل صالح والے وہاں پر مہمان ہوں گے. نزلا بما كانوا يعملون، فرمایا کہ جو عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو لوگ مجرم ہیں ان کے لیے ٹھکانہ جہنم کی آگ. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا، جہنم کی آگ میں جب وہ گریں گے، اگر وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو نکلنے کی کوشش کے ساتھ، اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو فرشتہ ہوگا داروغہ جہنم کا، وہ جو ہے اوپر سے اتنا بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مارے گا، اس کا سر بھی کچلا جائے گا اور وہ جو ہے جہنم کے تلے کے اندر جا کر گرے گا. قرآن نے فرمایا کہ کلما ارادوا ان یخرجوا، جب وہ ارادہ کرے گا نکلنے کا، اعیدوا فیہا، دوبارہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور فرمایا کہ اس کو کہا جائے گا چکھو جہنم کی آگ کو، جہنم کا عذاب چکھو. دنیا میں اللہ کی طرف سے کتنے جو ہے آپ کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، آپ کو دین کی دعوت دی گئی، بتایا گیا قرآن مقدس کے ذریعے سے، اور دین کی ہوائیں چلائی گئیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہوائیں چلائی گئیں، لیکن آپ کو حیا نہیں آئی، اب چکھو. فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور کہا گیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، چکھو اس کو، اس وجہ سے کنتم بہ تکذبون، دنیا میں اس کو جھٹلاتے تھے، ابھی جو ہے چکھو اس جہنم کے عذاب کو. دنیا میں تم نے جھٹلایا، تم نے کہا کہ جہنم کا عذاب نہیں ہے جناب، کسی کی وجہ سے ہم چھوٹ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. ایمان ہو، عمل صالح ہو، یہ دونوں گارنٹیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سے جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے. فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فرمایا کہ دنیا کے اندر ہم چھوٹا چھوٹا عذاب چکھائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کی نشانیاں ہیں، جیسے سیلاب کی صورت میں، بارش کی صورت میں، کبھی مصیبت کی صورت میں، کبھی کسی تکلیف کی صورت میں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کی علامتیں ہیں. فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم دنیا کے اندر ضرور عذاب چکھائیں گے، تھوڑا سا عذاب، ایسا عذاب جو اس کو سبق دینے کے لیے کافی ہو. اب آپ دیکھیں گے جیسے دنیا کے اندر اب ہمارے سندھ کے اندر علاقے میں سیلاب آیا جناب، جو ہے کروڑوں لوگ اس سے تباہ ہوئے، ان کے گھر تباہ ہو گئے، لاکھوں لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، راستے ختم ہو گئے، زمینیں غیر آباد ہو گئی، اور جناب ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے، لوگ اپنے گھروں کے اندر بحال نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ان کا رجحان نہیں ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، گورنمنٹ کی طرف اگر کوئی ایک تھیلا لے کر آئے گا سیلاب متاثرین کے لیے راشن کا، تو اس کی طرف سارے لپکیں گے. اگر وہ 2 تھیلے لے کر آئے گا تو 200 بندے اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن اللہ کی طرف سے اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ آؤ اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی اللہ پاک آپ کو آباد فرمائیں گے، آخرت میں بھی آباد فرمائیں گے، لیکن اللہ کے راستے کی طرف آنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے. فرمایا کہ دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے عذاب آزمائشیں چکھائیں گے تاکہ رجوع کریں اللہ کی طرف. یہ رجوع کرنے کے موقع ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. اگر کوئی آزمائش آئے اس پر انسان صبر کرے اور رجوع الی اللہ کرے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، اس کے باوجود اس سے اعراض کر کے پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے. إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ کا اعلان ہے ہم مجرموں سے انتقام ضرور لیں گے. مجرموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انتقام لیں گے، مجرموں کو چھوڑیں گے نہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لہذا
اللہ کی ملاقات سے کسی بھی قسم کا شک نہ ہو، شک میں نہ پڑیں کہ اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا کہ ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اس کتاب کو تورات اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان کی طرف دیگر ائمہ بھیجے جو ان کے لیے ہدایت کا راستہ اور ذریعہ بنے، ہمارے حکم سے آئے۔ لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا، اللہ پاک نے ان کی طرف ہدایت کے راستے کھول دیے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور فرمایا کہ یہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ تیرا اللہ وہ ہے جو هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان، قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں یہ لوگ جیسے بہانے بازی کرتے ہیں کہ جناب تم جو ہے بڑے نمازی ہو، جنتی تو ہم ہیں، اور جناب نماز میں نہیں رکھا اور فلاں فلاں عمل، یہ فرمایا کہ یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ پاک کی عبادات کے اندر، اللہ کے احکامات کے اندر۔ ان کا فیصلہ اللہ پاک آخرت کے اندر ضرور فرمائیں گے، اللہ پاک آخرت کے اندر ضرور فیصلہ فرمائیں گے۔ جو لوگ یہ تعویلیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو چھوڑ کر اپنے خواہشات اور دنیا کے اندر جن پر یقین بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ان سے فائدہ ہو بھی نہ ہو، اس کے باوجود بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے جگہ بنوانی ہوتی ہے تو مستریوں کے پاس چلے جاتے ہیں، گاڑی بنوانی ہوتی ہے تو میکینک کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن روح جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں نہیں آتے، اللہ کی طرف نہیں آتے، علماء کرام کے پاس نہیں آتے، دین سیکھنے نہیں آتے، اور یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں۔ یہ علاج معالجے کے اندر حالانکہ اختلاف تو سبھی کے اندر ہے، ڈاکٹروں کے اندر اختلاف، معاشرے کے اندر کون سا قبیلہ ایسا جس کے اندر اختلاف نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے علماء کرام کو یا دینداروں کو متنازع بنا کر کہتے ہیں ہاں فلاں بھی نماز پڑھتا ہے، پتہ ہے وہ بڑا متقی، وہ تو پہلے نمبر کا بیمان ہے، سود خور ہے، فلاں فلاں ہے۔ اسی طرح بہانے بازی کر کے یہ دین سے دور کرنے کی شیطانی دلال دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی نمازی کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کا اپنا عمل ہے جس کی سزا اللہ پاک اس کو دے گا۔ تم اور ہم کون ہوتے ہیں کہ جناب کسی کے جرم کو بہانہ بنا کر اور اس کی عبادت کو نشانہ بنایا جائے؟ یہ جو ہے شیطانی طرف سے تعویل ہوتی ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو نماز سے اور دینی کاموں سے بچا سکیں۔ کسی کو بھی اگر گھر کے اندر عزت نہیں ملتی نا تو وہ جو ہے مولویوں کے اوپر غصہ کر کے آ جاتا ہے کہ جناب یہ لوگ مولوی آپس میں نہیں بنتے، پتہ ہے انہوں نے اپنا اسلام بنایا ہوا ہے، کتنا بھی اپنا اسلام بنایا ہوا ہو لیکن اللہ کا قرآن سب کے سامنے ہے۔ قرآن مقدس کے اندر کسی بھی قسم کی ہیر پھیر نہیں ہو سکتی۔ تم آؤ اللہ کے قرآن کو پڑھو، اگر اللہ کے قرآن کے اندر سیدھا لکھا ہوا کہ بھائی اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، تو پھر تو آپ کو مسلمانوں کو حق بنتا ہے کہ آ کر 5 وقت آ کر اللہ کے گھر میں آ کر نماز ادا کریں اور دین کو سیکھیں اور نماز کے فرائض سیکھیں، کیونکہ نماز ایسا عمل ہے جو بلوغت کے بعد اگر کسی سے چھوٹ بھی گیا تو جب تک وہ قضا نہیں کرے گا تب تک جو اس کی معافی نہیں ملے گی، قضا نہیں کرے گا تب تک اس کی معافی نہیں ملے گی۔ زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے، روزے کا بھی یہی حکم ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب اللہ کی طرف سے یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے کہ جناب آخر میں جب آخری عمر آئے گی تو اس وقت معافی مانگے گی تو معافی مل جائے گی۔ فرائض کی معافی نہیں ملتی، فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں، قضا کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ پاک سے چلو دیر کی اور سستی کی معافی مانگے گی تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے پر قادر ہے۔ فرمایا کہ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا اولم یہد لہم، کیا نہیں ہے ان کے لیے ہدایت؟ کم اہلکنا، یہ راستے نہیں دیکھتے؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنے علاقے ہم نے برباد کر دیے، ہلاک کر دیے۔ یمشون فی مساکنہم، وہ بھی اپنے گھروں کے اندر اپنے علاقوں میں اسی طرح چلتے تھے۔ آج دیکھیں کہ کتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس بارشوں کے اندر لوگ ہلاک ہو گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، اور کوئی منتقل ہو گئے، نقل مکانی کر کے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی تو اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں اسی طرح چلتے تھے۔ یعنی آج انسان اللہ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے نفس کے لیے اپنے آپ پر موت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی وجہ سے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر سنوارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ہدایت بھی مفت کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا بھی فری میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی فری میں ہے، سارا کچھ فری میں ہے، اس کے اندر کوئی کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی، بس یہ ہے کہ اپنے شیطان کو پیٹ پیچھے دھکیل کر رحمان کی طرف آ جائیں، اللہ پاک کامیابیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات، یہ آیات ہیں، افلا یسمعون، کیا تم نہیں سنتے ہو؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، اللہ نے فرمایا کہ آپ پانی کو دیکھتے ہیں، پانی کو ہم خشکی کی طرف کیسے چلاتے ہیں؟ خشکی کی طرف، یہ جب زمین خشک ہوتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو زمین کے اندر ڈالتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اللہ پاک کیسے آباد فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اولم یروا انا نسوق الماء، کیا آپ نہیں دیکھتے ہو کہ ہم پانی کو چلاتے ہیں زمین خشک زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، پھر اس میں پانی ڈالنے کے بعد اللہ پاک اس سے زرع اور سلے اور جناب جو ہے کھیت نکالتے ہیں، فصل نکالتے ہیں، تاکل منه انعامهم وانفسهم، ایک تو یہ ہے کہ جن سے انسان کھاتے ہیں اور دوسرے اسی طرح کی گھاس پھوس نکلتی ہے کہ جو جانور کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ پانی کے ذریعے سے خشک زمین کو آباد کرنے والی ذات اللہ رب ذوالجلال کی، اور انسانوں کو کھلانے والا رزق بھی اللہ رب ذوالجلال کی۔ فرمایا کہ افلا یبصرون،
تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ پاک نے عقلی مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ تم تو کسی زمین کو آباد کر کے دکھاؤ. یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اللہ پاک نے پانی کو نازل فرمایا، اس زمین پر پانی کو بچھا دیا اور فرمایا کہ زمین پانی کے ذریعے سے زمین کو آباد فرما کر جو سلے اس میں اگائے، گھاس ہو گیا جناب، اس کے علاوہ جو ہے انسان کے کھانے کے لیے گندم اور یہ جو بھی اناج، یہ کسان اس کے اندر محنت کر کے اللہ کے حکم سے وہ زمین جو اپنی فصل باہر نکالتی ہے، انسان بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فرمایا کہ یہ ساری کے ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ آخر بھلا فتح کا دن کب آئے گا اگر تم سچے ہو، کہتے ہو آخرت کے دن کے لیے ڈراتے رہتے ہو. فرمایا کہ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن نے فرمایا ان سے پوچھو تو صحیح بھلا قیامت کا دن آئے گا تو تم کرو گے کیا؟ قیامت کا دن اگر آ بھی جائے، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نے فرمایا کہ ہر انسان پر جب بھی موت آ جاتی ہے تو گویا کہ اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. عالم قیامت کا دن تو آخرت میں ہوگا جب یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ہے اگر یہاں سے حساب کتاب قبر سے شروع ہو جائے گا، اگر برا ہے تو جہنم کی آگ اس قبر کے اندر ہی پہنچ جائے گی، بچھو اور سانپ قبر میں پہنچ جائیں گے، لیکن اگر نیک ہے تو جنت کی کھڑکی بھی اسی قبر کے اندر کھل جائے گی. سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے یہ انعام اسی قبر کے اندر ہوگا. اس وجہ سے فرمایا کہ جناب موت پر تو یقین ہے نا، اگر قیامت کا دن بھلا آخرت کے اندر ہو، جب بھی ہو، اللہ کو پتہ ہے ان چیزوں کا، کسی اور کو پتہ نہیں ہے. تو اگر آپ بھی جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس وقت اگر تم ایمان لاؤ بھی تو قبول نہیں ہوگا، تو پھر جو ہے اپنی طرف سے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو؟ اس وجہ سے بہتر ہے کہ تم پہلے سے سمجھ جاؤ. فرمایا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے کہ یہ فتح کا دن لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کافر اگر اس وقت ایمان بھی لائیں تو ان کو ایمان فائدہ نہیں دے گا. ولا هم ينظرون، اور فرمایا کہ نہ وہاں پر ان کا ایمان قبول کیا جائے گا. فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون، فرمایا کہ جو لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، فرمایا ان کو کہہ دیجئے چلو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، جب اللہ کا حکم آئے گا ہم سب جو ہے وہاں پر پیش ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک قرآن کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.